اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نبی، آج ملعون نبی، کم علم یا جاہل نبی اٹھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اور انڈیا کے اندر اضافہ ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے اور اپنا نام محمد اسرائیل کہلاتا ہے۔ اسرائیلی ہے، شاید پتہ نہیں کہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کی جو باتیں ہیں وہ تو ایسے لگتی ہیں نا جیسے وہ تبلیغی جماعت میں پہلا سبق لٹایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ کر نہیں سکتا، وہ آسمان و زمینوں کا رب ہے، آسمان اور زمین اسی نے پیدا فرمائے، ہمیں مخلوق اس نے پیدا فرمائی۔ یہ اللہ پر یقین کی باتیں وہ سکھاتے ہیں۔ تو انسان اس بات کو آج تک نہیں مانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ارادی اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، قوت ارادی زیادہ دی ہے۔ یہ شیر کو بھی قابو کر لیتا ہے، ہاتھی کو بھی قابو کر لیتا ہے، اس سے اور کوئی بڑا درندہ ہوتا تو اس کو بھی یہ قابو کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ نے اسے فہم اور عقل زیادہ عطا فرمائی ہے، اس لیے بعض دفعہ یہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ جس طرح نمرود کو قوت بادشاہی کی دی تو وہ تکبر کر بیٹھا کہ میں خدا ہوں۔ فرعون کو قوت دی، طاقت دی، وہ بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اب یہ تبلیغی جماعت سے پچھڑا ہوا جہل ہے۔ ویسے تبلیغی والے اکثر تبلیغی جماعت والے ان میں عالم کو ایک آدھا ہی ہوتا ہے، زیادہ تر جہل ہی ہوتے ہیں، اور ان کو وہ جو سبق دیا جاتا ہے نا وہی، اس کو بھی جو سبق دیا گیا نا پہلے رٹایا گیا وہی کہتا ہے۔ تبلیغی جماعت سے پچھڑا ہوا ہے جہل، پرلے درجے کا جہل، کہتا ہے میں امی ہوں، ان پڑھ ہوں، میں تو کچھ جانتا نہیں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اسرائیل ہے، بنی محمد اسرائیل، یہ کہتا ہے۔ لیکن جانتا ہے، ذہنی طور پہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ تبلیغیوں کی یا دیوبندی یا ہم سب بریلوی حضرات اس بات پر ہم سب کا ایک ہی اتفاقی اتحادی مسئلہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا فتویٰ، پہلا فتویٰ اللہ کا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ نہیں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کا باپ، اور لیکن اللہ کا وہ رسول ہے، اللہ کا وہ نبی ہے، اور اللہ نے ان پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ اللہ نے ان پر نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ کئی خاتمہ کا معنی اس میں فعل کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہاں خاتمہ جو ہے وہ صیغہ اس میں مفعلہ کی ماضی المعروف، اس میں غیب کا لفظ ہے خاتمہ، یعنی اس نے ختم کر دیا، اللہ نے ختم کر دیا خاتمہ النبیین، انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دیا، اور وہی ہے رب جو ختم کرنے والا، وہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ ما کانا
محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور وہ اللہ کا رسول ہے۔ ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، اور اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو بند فرما دیا۔ جب اللہ نے ختم فرما دیا ہے تو پھر اب مسئلہ ہی نہیں، جب جو بھی بولے گا نبو اپنے نبی کو کہے گا وہ جھوٹا لانتی ہے۔ اور انڈیا میں ہوا پر دفاع کرو، کوئی چھری، یہی جہاد ہے، جہاد ہے۔ میں انڈیا میں آ سکتا، میری عمر کافی ہو چکی ہے، میں اگر انڈیا میں آ سکتا ہوتا تو میں اب تک اس کو چھرا گھونپ دیتا۔ دوسرا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جے پال کو چھرا گھونپ دیا تھا نا، راجپال کو چھرا گھونپ دیا تھا، چل تو نبی علیہ السلام کی گستاخی تو نے کیا، تو چل اسی طرح کوئی ادھر انڈیا میں مسلمان رہنے والا چھرا گھونپ دو، بنا سلسلہ ختم کرو، کوئی سزائے موت ہی ہو جائے گی نا، تو سزائے موت ہوگی تو نبی علیہ السلام اپنی گود میں خود اٹھا لیں گے۔ قبر میں نبی علیہ السلام نے آنا ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی زیارت کروانی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی پہچان نصیب فرمائے۔ تو مسلمان آج بھی مسلمان ہی ہے، گناہ سے بڑا گناہ کر لے تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ غازی علم الدین نے کون سے مدرسے پڑھے تھے، کہاں حفظ کیا تھا، کچھ بھی نہیں، بیچارہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، بس آگی غیرت دل میں۔ جب غیرت دل میں آئی تو پھر کیا تھا والد، کیا تھی ماں، کیا تھا بھائی، کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایک ہی چیز بس بڑی ہے، سب سے بڑی ایک ہی چیز ہے کہ وہ میری نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کو میں ختم کر دوں، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ باقی نبی جانے خدا جانے، جس میں ہم کہتے ہیں نبی جانے خدا جانے، میرا کام تو غلامی ہے۔ جب میں ہوں ہی غلام تو غلامی کروں، غلامی میں زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں، تدبیریں بھی کٹ جاتی ہیں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں، کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، زنجیریں باقی نہیں رہتی۔ دنیا کی کیا، آخرت کی زنجیر ختم ہو جاتی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، زنجیروں میں جکڑ کے پھینکیں گے دوزخ میں، پتہ ہے نا۔ تو جب نبی کی غلامی آ گئی تو زنجیریں کٹ جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹکا پہن لیا ہے تو کوئی نہ، اتنا جو انٹرویو لے رہے ہو، تمہارے سامنے وہ بیٹھا ہے، انٹرویو لیتے ہو، پر لگا دو، بڑے بڑے مولوی ہو، اتنے تو میرے سے بڑی بڑی دار رکھی ہے بھی بہت تبلیغی جماعت والا، لیکن وہ ایک غلطی کر بیٹھا نا اسماعیل شہید، کہ اگر اللہ چاہے تو کئی محمد بھی پیدا کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح اس نے دوسرا کہا کہ انبیاء، اولیاء، مرسلین، یعنی سب کے سب اللہ کی شان کے برابر، چمار سے بھی ذلیل ہیں، تو اسماعیل شہید چمار سے ذلیل تو خود تھا، اس لیے وہ ایک نظریہ نبوت کا بھی دے گیا، ایک نظریہ انبیاء کی شان میں گستاخی کا بھی دے گیا۔ تو یہ اب جو کہہ رہا تھا نا، وہ غوث پاک کے کتے کی مثال دے کے کسی نے کہا ہے کہ غوث پاک کا کتا تمام اولیاء سے افضل ہے، تو وہ ایک آدمی، یہ بھی تبلیغی جماعت والا تھا، جو بدیوں کا تھا، وہ بریلویوں پہ برس رہا تھا، اس پہ اتنا برسنے کی کیا ضرورت ہے، وہ غوث پاک کی شان یا کتے کی شان بیان کر رہا ہے، تو ہم سے تو وہ کتا ہی افضل ہے، ہم سے وہ کتا افضل ہے جو منگولوں کا کتا تھا، اور پادری کو پڑ گیا، عیسائی کو پڑ گیا، تو اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، تو اس کتے نے اس پادری کا گلا دبا کے مار دیا۔ اس کتے کو پڑھ لو، وہ ہم سے تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ کتا بھی ذلیل ترین کتا بھی اس کو نہیں کہتے، کتوں میں تو غیرت ہے، کتوں میں تو وفا ہے،
اس نے تو نبی کا کھایا، اللہ کا کھایا، اللہ کے قرآن کا کھایا، تبلیغی جماعت کے ساتھ کھا کھا کر پھٹ گیا، تو پھر کہتا میں نبی ہوں۔ اس واقعی میں یہ میری بات نہیں ہے، آپ سب کی بات، آپ ایمان کی بات ہے کہ ہم سب سے وہ منگولوں کا کتا افضل تھا، جس نے رسول اللہ کی گستاخی ہوتے عیسائی کی گردن پھاڑ لی، عیسائی کا گلا دبوچ لیا، لوگ مارنے والے پیٹنے والے، وہ اتنی دیر اس نے چھوڑا ہی نہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیا عیسائی کو، پادری کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا جب تک وہ مرا ہی نہیں، حالانکہ شکاری کتا کسی پہ حملہ کرتا ہی نہیں۔ ہم اس کتے سے بھی بدتر ہیں، ایک کتا بھونک رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تو اس کو پر دفاع کرو، اس کی حفاظت کیا کرنی؟ جیل میں ڈال گیا تو کوئی جیل میں قیدی اٹھے، اس کو مار دو، دفاع کرو، کہنا 14 سال یا 20 سال اور سزا سے جو ہو ذوقے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ان کے بعد اللہ نے فرمایا کوئی نبی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف نبی علیہ السلام نے خود لشکر بھیجا کہ اس کے ساتھ جہاد کرو۔ آقا علیہ السلام جب خود حکم دے رہے ہیں، دوسرا اسود انسی، اس کے خلاف ایک تابی نے جہاد کیا، اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا، دنیا کی آگ کو حرام کر دیا۔ اس کو جب آگ میں پھینکا گیا یا وہ خود سے آگ میں تشریف لے گئے تو اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا، نبی کے ایک امتی پر آگ کو گلزار کر دیا، نبی کی امتی کو آگ نے چھوا ہی نہیں۔ تو یہ آگ دنیا کی اگر ہمیں جلسا بھی دے گی تو اس سے کچھ نہیں ہے، آخرت کی وہ آگ جو ہے نا وہ اب پر حرام ہو جائے گی۔ اس لیے میں پھر کہوں گا کہ اگر یہ نبوت کا دعویٰ نہیں چھوڑتا، توبہ نہیں کرتا، تو بس ایک چھرا گھونپ دو، اچھی طرح گھونپنا کہ اس کے اندر آر پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آقا علیہ السلام کی، اپنے محبوب کی، اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو صحیح پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ایمان عطا فرمائے۔ اور انڈیا والوں، تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے، یہ انڈیا میں بھونکنا شروع ہوا ہے تو لگا دو، بس بات ختم۔ ہمارا آقا علیہ السلام کے بعد یہ پکا یقین رکھو، پکا ایمان رکھو کہ ہمارے رب کا فیصلہ آ گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کہہ رہا ہے لیکن اللہ نے لیکن اللہ کے وہ رسول ہیں اور اللہ ہی ختم فرمانے والا ہے، خاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اگلا پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کو جانتا ہے، جو اس نے حکم دیا خاتم النبیین کا تو اللہ نے دیا ہے، جو اس نے ہمیں قانون دیا ہے خاتم النبیین کا تو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ پھر خود کہہ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ اس نے کہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا ہمارے لیے، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہمارے لیے۔ اب اس فیصلے کو کوئی توڑتا ہے تو اگر تم خود نہیں جاتے تو چلو بم بھی پھینک دو، اپنے آپ کو بم سے اڑا دو، رات یہ بھی اڑ جائے، جب پھی پاؤ ایک دم چھرا نہیں گھونپ سکتے، اپنے آپ کو شہید کراؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا بنائے، غلامی رسول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء۔ جہاں کہیں بھی مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم خیر ہو، اچھی امت ہو، خیر والی امت ہو، درمیانی امت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
آخری امت ہو، نبی علیہ السلام تسلیم کے غلاموں کی امت ہو، غلام ہو، ہم نبی علیہ السلام کی امت کے بھی غلام ہیں۔ کچھ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف بھونکتے ہیں، جس طرح اللہ جاری ہے، حسن اللہ جاری، ایمان ثابت ہو، ایمان ثابت کرو صدیق اکبر کا۔ وہ الو کے بیٹھے جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کو مصلی امامت پہ صدیق اکبر کو کہ وہ نماز پڑھائے، تو مصلی امامت پہ کھڑا کرنے والا نبی، مصلی امامت دینے والا نبی کہتا ہے ایمان ثابت کرو، اور تو اب خود بے ایمان ہے، ساری عمر بھی تو جتنا مرضی اتنا اور علم بھی سیکھ لے تو بے ایمان کا بے ایمان رہے گا۔ اللہ نے تیرے دل پہ کفل ڈال دیے، جو کفل ہیں وہ کھلنے نہیں۔ اتنا بھی کفل اللہ تعالیٰ کسی پہ نہ ڈالے کہ وہ نبی علیہ السلام کی آل کی محبت میں صدیق اکبر کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو کافر کہنا شروع کر دے۔ اور جو یہ کہتا ہے، بے شک جب وہ اس کو امتحان آخری آئے، وقت اخیر آئے، جب وہ مرنے لگے جا کے دیکھ لینا اور تلاش کر کے جا کے ان کی موت دیکھنا، کبھی ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کبھی وہ نبی علیہ السلام کی غلامی میں مریں گی نہیں۔ اسی طرح حسن اللہ یاری کبھی نبی علیہ السلام کی غلامی مرے گا ہی نہیں، اس کو کلمہ نصیب ہی نہیں ہونا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی بھی نہیں رہ سکتی۔ جب پہلے اسلام کے دائی، پہلے اسلام کی محبت رکھنے والے، پہلے نبی علیہ السلام کے غلام بننے والے صدیق اکبر کے خلاف اس طرح کوئی باتیں کرے، اس طرح کوئی بھونکے، تو کیا اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ دوسرے دائی اسلام جس نے فتوحات کا انبار لگا دیا، ہر طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات کا چرچا ہوا۔ انگریز کہنے لگے جب حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی تو اس وقت امریکہ بھی، انگریزوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں اگر ایک عمر اور آ جاتا، آج پوری دنیا پر اسلام ہوتا، عیسائیت مٹ چکی ہوتی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہ ہوتی تو ہمارے پاس صحیح قرآن پاک بھی نہ آتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک بہترین عمل، بہترین کوشش، جس کو شیعوں نے اور اصول کافی نے، شیعوں کے دادوں پردادوں نے نہیں مانا ہی نہیں۔ جب مانیں گے نہیں تو ایمان ہی نہیں، ایمان نہیں تو بے ایمانوں کے تو زیادہ مریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ قرآن آخری قرآن اور شہید ترین قرآن، کوئی اس میں جھول نہیں، کوئی اس میں نقص نہیں۔ جو اس کا نقص بیان کرے وہ پکا بے ایمان ہے، بے ایمان ہو کے مرے گا۔ کلمہ کیا قبر میں بھی ان کا ایمان ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام قبر میں آئیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارے پاس حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام تسلیم کی محبت الفت، نبی علیہ السلام نے خود اپنی حدیث بیان فرمائی کہ قبر میں بھی جاؤں گا، فرشتے منکر نکیر سامنے اس کو کھڑا کر کے پوچھیں گے، ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا ہے اس بندے کے سامنے، اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ بندہ جو تیرے سامنے بیٹھا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اگر وہ مسلمان ایمان والا کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے پیارے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہچان جائے گا۔ یہ محبت الفت وہاں ہمیں پہچان عطا فرمائے گی، محبت الفت ہمیں وہاں ایمان عطا فرمائے گی۔ جب ہم نے نبی کو پہچان لیا تو سب ٹھیک ہو گیا، جب نبی کو نہیں پہچانا تو سب بگڑ گیا۔ اللہ ہمیں قبر میں نبی کی پہچان عطا فرمائے کہ ہم کہہ دیں کہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ اگر نہیں پہچان سکے تو پھر زحمت ہی زحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سے
راحت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی رحمت عطا فرمائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ جلوہ پورا ہمیں قبر میں عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کا جلوہ، رب اللہ تعالیٰ کی وہ تجلیات کا پرتو ہمیں وہاں پہ ان کی پہچان آ جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلامی رسول اللہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔